بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ طویل عرصے کے بعد جاپان سے عبدالرحمن صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ دراصل طرح طرح کی مشغولیات اور اس کے بعد ہمارے بھائی کا کینیڈا میں انتقال ہو جانا، مفیظ الرحمان صاحب کا، اور اسی طرح سے اور دوسری بہت سی مشغولیات رہی ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں اپنی تھوڑی سی بات جو کبھی کبھی کرتا ہوں وہ پیش نہیں کر سکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العزت کے احکامات کے سلسلے میں جو کبھی کبھی تھوڑی بہت باتیں کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل ہم لوگوں کی ایک طریقہ یوں بن گیا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ مہینہ گزر جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی، آپ کے برکات، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت اور آپ کی ہدایت جو امت کے لیے ہے، اس کا تذکرہ میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے اور عاقبت کی زندگی کے لیے جو تعلیمات فرمائیں، جو تکالیف اٹھائیں، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی سلسلے سے آج اسی سلسلے میں اسی موضوع پر 2-4 منٹ باتیں کروں گا۔ دراصل آمد رسول، بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوس اور ذکر مسلسل ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہنا چاہیے۔ لیکن دراصل ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام اور تمام آل رسول اور ازواج مطہرات کے تمام تکالیف اٹھانے اور ان کے تمام کوششیں کرنے کا آج ہم پر کیا اثر ہے یا اس میں کمی آ رہی ہے۔ اگر کمی آ رہی ہے تو اس میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہمیں بہت محبت ہے، ان کا دلوں میں بہت احترام ہے، تو لیکن اس احترام کا ہمارے عمل پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال کار ثواب ہو جائیں گے اگر اس کے اندر اخلاص اور اس کے اندر محبت رسول کا جذبہ موجود ہو، ورنہ یہ سارا چراغاں، یہ جلوس، یہ گھوڑوں اور کاروں اور اونٹوں اور سوار اور جلوس اور گھوڑ سوار جلوس اور یہ بڑے بڑے کیک کاٹنا اور یہ تمام نعرے بازیاں، یہ لنگر لٹانا، ہزاروں من مٹھائیاں اور افسوس کے نعتوں پر بھی آج کل کہیں کہیں رقص ہونے لگا ہے، کہیں کہیں بھانگڑا جاری کر دیا جاتا ہے، اور ایک احترام کے بجائے اس میں کچھ تھوڑا سا مجھے کہنے دیجیے ریاکاری اور کھیل تماشا کا منظر جلسے جلوسوں میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ صرف زبانی کلامی عشق رسول کے دعوے دار ہیں یا واقعی عمل، اتباع اور اطاعت رسول میں اپنی کچھ محنت اور کچھ کوشش دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، احکامات اور شریعت کو نافذ کرنے کا ہم عہد کریں اور ہمیں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تمام تعلیمات اور سب چیزیں جو کہ ہیں آپ کے جلسے جلوس ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں
تو اس کا مطلب یہ کہ صرف تضییع اوقات ہے اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن تمام ذکر ہونے کے باوجود، تمام کوششوں کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول کی تعلیم کو نافذ کیا جائے گا، رسول کی تعلیم کو اپنے اوپر ہم لاگو کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن اس وعدے کرنے کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جذبہ محبت کا اور اخلاص کا پیدا ہونا چاہیے، دراصل ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، مثال کے طور پر جو فرض نمازیں ہیں، جب میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جو فرض نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، ان پر پابندی ہمارے یہاں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں رسول کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ خواتین کو اور اپنے بچوں کو ہم ذمہ داری کے ساتھ رسول کی تعلیمات بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں؟ دراصل یہ ہے وہ سوالات جو میلاد النبی، سیرت النبی اور تمام کے تمام ذکر رسول کے نام سے جو محافل منعقد کی جاتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ آخر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے محبوب بندے کو، اور یعنی ہمارے ہادی رہنما رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات دی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے محبوب بندے ہمارے ہادی اور ہمارے رہنما کو کے بارے میں سینکڑوں مقامات پر واضح فرما دیا ہے کہ اور قرآن کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو صرف چند مثالیں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ کی صفات مبارکہ یہ ہیں، حامیم سجدہ میں فرمایا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے حیثیت سے ہماری تمام دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اپنی جو تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں، سورہ شورى میں آیت نمبر 33، آیت نمبر 23 میں، پارہ نمبر 25 میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی اجر یا اجرت رسول ہم سے ہدایت دینے کا وصول نہیں کر رہے ہیں، نہ ان کی اس کی خواہش ہے۔ اسی طرح سے سورہ الجاثیہ میں آتا ہے کہ اخلاق رسول، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر، انک لعلی خلق عظیم۔ پھر اس کے بعد آتا ہے النازعات، آیت نمبر 25، آیت نمبر 45، پارہ نمبر 30 میں فرمایا کہ آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ اور پھر والضحیٰ واللیل اذا سجی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ سبا میں آتا ہے سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر یہ کہ انا اعطیناک الکوثر کی سورہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام خیر کی چیزیں آپ کو عطا کر دی ہیں۔ غرض کی اس طرح سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو تمام پورا کا پورا قرآن ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ اور بار بار اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں اور امت کے بارے میں اور امت کی ہدایت کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، کیا ہم اس پر غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بعض لوگ نہ جانے غیر ضروری باتوں کو لے کر کے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ بعض لوگ نہ جانے کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتوں کو بحث مباحثہ کا سبب بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ ہے کہ جب کہ ان باتوں کا قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا،
جن چیزوں کا قبر میں سوال کیا جائے گا ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ رسول کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ رسول کو بتانا چاہا بتا دیا، اور جو علم دینا چاہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دے دیا، اور بس یہ عقیدہ رکھنا کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے اس بات کو بحث بنایا ہوا ہے کہ رسول نے 9 شادیاں کیوں کی۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، حضور کی مصلحت تھی، یہ دین کی خدمت تھی۔ یہ عقیدہ رکھنا کافی ہے۔ ہمیں ان شادیوں کے بارے میں ہم سے قبر میں نہ قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا، لہذا اس میں بلا وجہ کی بحث نکالنا اور بلا وجہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے معراج کے بارے میں جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی یا صرف روحانی ہوئی تھی، یہ ایک بلا وجہ کی غیر ضروری بحث ہے جو کہ اٹھائی جا رہی ہے، لوگوں میں فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جب بندہ کہا جاتا ہے تو بندے کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ دونوں کو ملا کر کے بندہ بنتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو معراج میں لے گیا اور ان کو جو کچھ علم دینا تھا جو دیا، جو قربت ہونی تھی وہ قربت ہوئی۔ لہذا یہ کہ اس کی تفصیلات کا ہم سے قبر میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ جن چیزوں کا قبر میں سوال کیا جائے گا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے اور رسول کی تعلیم پہنچانے کے لیے کوششیں کی یا نہیں کی۔ یاد رکھیے کہ آج کل یہ ایک سلسلہ نکل چلا ہے کہ عمارتوں پر، مکانوں پر، پارکوں میں اور برقی چراغاں کیا جاتا ہے، اور تو سوال یہ ہے کہ اس سے رسول کی اطاعت کا کیا پہلو نکلتا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہوں گے یہ ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ اس طرح سے کیا رسول کی اطاعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی کا جو پہلو نکلتا ہے، اور یہ غریبوں کے، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، اگر ان تمام چراغوں اور تمام مٹھائیوں اور تمام اس قسم کے تمام چیزوں کی رقم کو جمع کر کے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی، فلسطین کی، برما کے، افغانستان کے اور یمن کے مسلمانوں کی اگر مدد کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسول کی تعلیمات کا زیادہ بہتر استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان سوالات کی جواب دینے کے لیے تیاری کا موقع عطا فرمائے، اور جو ہم سے قبر میں اور قیامت میں ہم سے کیے جائیں گے۔ دراصل رسول کی محبت سرمایہ حیات ہے۔ اگر رسول سے محبت، آپ کا احترام، آپ کی تعلیمات کو اگر ہم نے سیکھا اور اپنے بچوں کو، اپنے آل اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو سکھایا تو یہی ہمارے لیے کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھنے کا خیال ہے۔ دراصل ہمارے سسٹم میں کچھ خرابی آ گئی تھی، اس وجہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات نہیں پیش کر سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔